बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस तरह वक्त निकाला और हमारी जो नाक़िज़ राय है वो आवाम तक पहुंचाने में एक प्लेटफॉर्म फ़राहम किया। गिलगित बल्तिस्तान में अभी चूँकि पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है और पीटीआई को यकीनन बहुत सारे मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं, उसके अलावा हमारे बहुत सारे सियासी चैलेंजेस दरपेश थे। लेकिन जिस अंदाज़ में पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप ने, उसके बाद सूबाई क़यादत ने और पीटीआई के तमाम टाइगर्स ने जिस अंदाज़ में कंट्रीब्यूट करके गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत लाने में अपना किरदार अदा किया, वो काबिल सताइश और काबिल तहसीन है। अब स्पेसिफ़िकली अगर हम बात करें जी गिलगित बल्तिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, सबसे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि जिसके अपने रेवेन्यूज़ यकीनन उस अंदाज़ में जनरेट नहीं हो पाते हैं, अगरचे रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे हैं हमारे पास, लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि माजी की हुकूमतें सारी वो हमेशा से कोशिश करती रहीं जी कि ग्रांट पे ही गुजारा किया जाए, और जिस अंदाज़ में हमें गवर्नमेंट मिली है उसमें भी ग्रांट इन एड के ऊपर ये सूबा चल रहा है। अगरचे हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन के बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम उन एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करें, उनको टैप करें, और जो हमारा सूबाई ख़जाना है उसके अंदर लोकल जनरेशन, लोकल एवेन्यूज़ से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करें। और इसमें एक चीज़ क्लियरली आवाम तक हम पहुंचाना चाहेंगे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे शोर मचाया जाता है अपोजिशन की तरफ से कि टैक्स लगाया जा रहा है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे। टूरिज़म सेक्टर के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, मिनरल्स के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, हाइड्रो के ऊपर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। तो हमारी पहली प्रायोरिटीज़ हैं कि ये वो एवेन्यूज़ हैं जिनके ज़रिए इस गिलगित बल्तिस्तान, जन्नत नज़ीर गिलगित बल्तिस्तान को ख़ुद कफ़ील बनाया जा सकता है। सर-ए-दस्त जो ख़जाने की पोजीशन है वो यकीनन सियासी रिश्वतों की नज़र हो चुका है। जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आखिरी कुछ महीनों के अंदर जिस अंदाज़ में ख़जाने का बुरा हाल किया है, वो अब ख़जाना यकीनन दगरगू सूरत हाल पेश कर रहा है। लेकिन आवाम को घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम जो वफाक के साथ जिस अंदाज़ में इस केस को टेकअप किए हुए हैं, हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब, हमारे सूबाई कप्तान इस वक्त भी इस्लामाबाद के दौरे पे हैं, वज़ीर आज़म से उनकी मुतवक्को है मुलाकात। उसमें हमारी पहली प्रायोरिटीज़ में है कि गिलगित बल्तिस्तान में गुरबत मिटाने के लिए जो नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें गिलगित बल्तिस्तान को नुमाइंदगी और हिस्सा मिले। उसके बाद हमारी दूसरी कोशिश होगी कि जो हमारा डेवलपमेंट बजट है उसको खातिर खा जो है उसमें इजाफ़ा करवाया जाए। उसके लिए जिस अंदाज़ में फ़ेडरल फाइनेंस में और वफाक के उन ऐवानों में जिस अंदाज़ में एडवोकेसी करने की, वहाँ पे लॉबी करने की और उनको इस नुक्ते पे लेके आना हमारा बुनियादी मकसद है। और उसके बाद जो रेगुलर एक्सपेंडिचर हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान के, यकीनन बाकी मानदा सूबों की निस्बत गिलगित बल्तिस्तान छोटा सूबा है और यहाँ के अखराजात अगर वफाक थोड़ा बेनेवलेंट रहे हमारे ऊपर तो ज़्यादा अरसा ज़ाया किए बग़ैर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात, उन पर काबू पाया जा सके। तो पहला महीना है इंशाल्लाह हमारी को एक्सप्लोर करना जो कि यहाँ का हकीकी पोटेंशियल है। तो उसके लिए जल्दबाजी और उजलत में काम नहीं करेंगे, पॉलिसीज़ के अंदर देखेंगे, जहाँ पे पॉलिसीज़ मवाफ़िक़ हैं उनको रखेंगे, जहाँ पॉलिसीज़ को मवाफ़िक़ बनाने की ज़रूरत है पॉलिसीज़ को मवाफ़िक़ बनाने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह तब्दीली का जो असल चेहरा है वो आवाम को देखने को मिले, टेंजिबली आवाम तब्दीली देखना चाहते हैं। और हमारी कोशिश है कि उजलत के फ़ैसले ना लें और चीज़ों को समझ के उसके ऊपर फिर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह तब्दीली आप लोग बहुत जल्द देखेंगे। अच्छा सर, अभी आपने देखें जी, इसमें अभी हमारे दोस्त ने जो सवाल किया कि जो रेगुलराइजेशन एक्ट 2020 है उसके अंदर साबका हुकूमत की बदनीयती वाज़े तौर पे आया है। ट्रेजरी बेंचेस का बिल जिस तरह से हाउस में आता है वो तमाम जो तरीक़ाकार थे उसको रोन दिया गया। उन्होंने उजलत में एक बोझ डालना था ख़जाने पे। एक बोझ डालना से मुराद ये है कि सरकारी बेंचों का बिल जो आता है वो थ्रू कैबिनेट से पास होता है, उसके बाद एक पूरा मैकेनिज़्म है, एक पूरा टाइम लाइन है, उसको मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए हुकूमत बिल पास करती है। लेकिन वो बिल जो लाया गया वो प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे आखिरी में उस बिल के
اس کے اندر جو تراش خراش ریکوائرڈ تھی، جو موڈالٹیز طے کرنی تھیں، جس قسم کے امینڈمنٹس، جس قسم کی چیزیں اسکروٹنائز کر کے ڈالنے کی ضرورت تھی، ان کو نہیں ڈالا گیا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہمارے جو بھائی ہیں جو اس وقت مشکلات سے گزر رہے ہیں، ہم کسی طور بھی ان کے مخالف ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جو ریگولائزیشن ایکٹ 2020 ہے، اس کے جو بنیادی خد و خال ہیں ان کو دیکھیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کی ہماری کوشش ضرور ہے، ہم کوشش کریں گے۔ میں نے پہلے گزارش کی کہ گلگت بلتستان چونکہ چھوٹا سا صوبہ ہے اور اس کے ریگولر ایکسپینڈیچر کو چلانے کے لیے اگر ایک اچھا بینیولنٹ پیکج مل جاتا ہے وفاق سے تو ہم چیزوں کو سٹریم لائن کر سکتے ہیں۔ تو ہماری پہلی کوشش میں نے گزارش کی کہ چیف منسٹر صاحب اسلام آباد کے دورے پہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ جو ہمارا ریگولر ایکسپینڈیچر ہے اس کے لیے کوئی خاطر خواہ گرانٹ لی جائے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، جتنے ایونیوز یہاں پہ پیدا کرنے ہیں، انفراسٹرکچر جس انداز میں ڈیولپ کرنا ہے جو موافق ہو ٹوریزم کو سپورٹ کرنے کے لیے، منرلز کو سپورٹ کرنے کے لیے، ہائیڈرو کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو اس سب کے لیے ویلیو ایڈیشن کرنا ہے ڈیولپمنٹ نے، انفراسٹرکچر نے، تو اس کے بجٹ کو بھی خاطر خواہ جو ہے اس میں اضافے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے چیف منسٹر صاحب پہلے دورے پہ گئے ہیں، تو اچھے کی امید رکھیں انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور اس میں دیکھیں جی، میں نے پہلے گزارش کی کہ گلگت بلتستان اب تک نہ تو ہمارے لیگل فریم ورکس ایک رہے ہیں اور نہ ہی ہمارا فسکل سسٹم کبھی ایک رہا ہے۔ اوور دا پیریڈ آف 70 سال جو ہے وہ مختلف لیگل فریم ورکس، لیگل کووننٹس، ایگزیکٹو آرڈرز، SROs کے ذریعے گلگت بلتستان کو چلایا جاتا رہا ہے۔ لائک وائز جو ہمارے جو فائنینشیل انسٹرومنٹس تھے، فسکل انسٹرومنٹس تھے جن کے ذریعے گلگت بلتستان کو چلایا جاتا رہا ہے، ان کے اندر ان میں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو گرانٹ ان ایڈ سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ گلگت بلتستان کی جو اسٹریٹجیکل امپورٹنس ہے، گلگت بلتستان کی جو پولیٹیکل یونیکنس ہے، اس میں اگر ہم یہ کہہ دیں جی کہ اوور نائٹ یا بالکل ہی تھوڑے عرصے کے اندر اس عذاب سے نکالا جائے، اس کے لیے ایک 3 قسم کی پلاننگز کی ضرورت ہے: شارٹ ٹرم پلاننگ، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ۔ اس کے اندر یقیناً دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ پالیسی کے اوپر ہو، اور اس میں دیکھا جائے کہ جو ہمارے ایونیوز ہیں، ہم ٹیکس لگائے بغیر بہت سارے ایونیوز سے اپنے اخراجات کے لیے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی بڑی چھوٹی سی مثال، اگر ٹوریزم کو جو لوکل اور فارن ٹورسٹ کو موافق حالات پیدا دیے جائیں اور ساتھ ساتھ ان کی ہاسپٹیلٹی کے لیے خاطر خواہ مواقع عوام کو دیے جائیں، جس کے اندر پبلک پارٹنرشپ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، پبلک کے ساتھ پرائیویٹ اونرشپس جو ہیں وہ دینے کی ضرورت ہے چیزوں میں، دے کے ٹوریزم سیکٹر کے اندر پہلی چیز۔ دوسرا جو ہمارا بڑا پوٹینشیل سبجیکٹ ہے وہ ہے منرلز اور مائنز، جس کے اوپر کسی قسم کی صوبائی پالیسی میکنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اگرچہ ہماری منرل پالیسی ابھی ہے۔ اس کے علاوہ اس منرل پالیسی کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا ہے، صحیح معنوں میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم کوئی بہت زیادہ ایفرٹ کیے بغیر ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے ٹوریزم کی آپ کو مثال دی، اگر ہم چھوٹا سا ایک کمپوننٹ ہے ٹوریزم کا، جتنے ہمارے فارن ایکسپیڈیشنز آتے ہیں وہ ایک فی دیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو، تو اس فی کی مد میں جو ہمارا شیئر ہے وہ واپس لینے کا میکنزم ابھی تک ڈیولپ نہیں تھا، جس کی وجہ سے کچھ خاطر خواہ اماؤنٹ جو ہے وہ ابھی بھی جی بی کاؤنسل کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے، اس سے ہم اپنے بہت سارے اخراجات کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی یہ ایک مثال ہے صرف۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ 3 ایونیوز، یہ 3 ڈیولپمنٹ جو ہمارے پوٹینشیل سبجیکٹس ہیں، ان کے اوپر کام کیا جائے، اور عوام کو سب سے پہلے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ٹیکس امپوز کیے بغیر بھی نان ٹیکس ریونیو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ لائیو سٹاک کا یہاں پوٹینشیل ہے، لائیو سٹاک کے ذریعے جو ایونیوز کھولے جا سکتے ہیں۔ ہمارے بدقسمتی سے زراعت، لائیو سٹاک اور منرلز، مائننگ، ٹوریزم اور ہائیڈرو پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کے لیے اس انداز میں پالیسی لیول پہ کام نہیں کیا گیا ہے پچھلے ادوار میں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اگر جتنا کلیم کرتے ہیں اس کا اگر ہم 20% بھی ایگزیکیوٹ کر پائیں تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کو مستقبل بعید میں ہی صحیح، اگر مستقبل قریب میں نہ نکال سکے اس گرانٹ سے، تو کم از کم مستقبل بعید کے لیے راستہ ضرور بنے گا کہ ہم نکال پائیں گرانٹ ان ایڈ کی اس روش سے۔ اچھا سر یہ بتائیں، احتساب کی جہاں تک بات ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، میں نے پچھلے دنوں بھی گزارش کی تھی کہ ہم سب کی کوشش ہے کہ احتساب
پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو لیکن احتساب ضرور ہو. اب یقیناً کاغذوں کو کھنگال کے دیکھا جا سکتا ہے کہ پالیسی سے کتنا ڈیویٹ کیا گیا ہے, جو آپ کے لیگل فریم ورک ہے اس سے کتنا ڈیویٹ کیا گیا ہے. اور جہاں تک بات ہے احتساب کی تو وہ یقیناً اکراس بورڈ احتساب ہوگا, بھلے اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں بھلے اداروں کے ذریعے ایگزیکیوٹ کریں. اس میں ایک چیز دیکھیں قذافی صاحب کا جو سوال ہے ٹیکسز پہ, انڈائریکٹ ٹیکسز تقریباً دیے جا رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز حکومت گلگت بلتستان نہیں بلکہ عام جو اینڈ بینیفیشری ہے پبلک, وہ پانی کی بوتل پہ, سگریٹ کی ڈبی پہ, نمک پہ, ہر چیز پہ انڈائریکٹ ٹیکس 17% دے رہی ہے. لیکن ہمارے پاس بدقسمتی سے اس ٹیکس کو ریکلیم کرنے کا, اس کو ریمبرس کرنے کا میکنزم موجود نہیں ہے. میں نے پہلے گزارش کی کہ اگر تو ہم ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں دے رہے ہیں اور نہ ہی جس طرح کی سچویشن ہے گلگت بلتستان کی, لیگل جو سٹینڈنگ ہے گلگت بلتستان کی, اس میں ڈائریکٹ ٹیکسز کا نفاذ اس قبل از وقت ہے اور وہ نہیں لگائے گی گورنمنٹ. لیکن جو انڈائریکٹ ٹیکسز دیے جا رہے ہیں ان کو ریکلیم کرنے کا میکنزم ضرور طے کیا جائے گا, اس سے ہمارے ریونیوز جو بڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد بہت سارے جو جگہیں ہیں جہاں سے, جیسے ٹوریزم کی میں نے بات کی, اسی طرح سے جو سوست پورٹ کے اوپر ہماری کسٹم ڈیوٹی کلیکٹ ہوتی ہے, وفاق کو یقیناً ہم بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنے جو عمومی خد و خال ہیں اس کے مطابق, لیکن اس کو دوبارہ سے کلیم کرنے کا میکنزم موجود نہیں ہے. تو یہ سارا اسٹرکچرل چیزیں ہیں, سبسٹانس میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور پالیسیز لیول پہ اس کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں پھر گزارش کروں کہ یہ اوور نائٹ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں, اس کے اوپر کام کرنا ہے, اور اگر ہمیں کام کرنے دیا گیا تو انشاءاللہ کام کریں گے.